بالکل یہ ہم گھر میں بھی یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ جو قتل کر رہا ہے اس کو بھی نہیں پتا اور جو قتل ہو رہا ہے اس کو بھی نہیں پتا کہ ہمارا کیوں جا رہا ہے، مجھے وجہ کیا ہے. یہ تو دیکھیے اب وہ والی بات آ گئی کہ وہی جو بہت ساری چیزیں، تو اب تھوڑا سا میں دین کی طرف اگر جاؤں تو سائن آف قیامت والی بات ہے. جی یہ تو قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے اور بالکل مسلم ہے کہ قاتل کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ کیوں قتل کر رہا ہوں، اور مقتول کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ کیوں ہو رہا. اس کے علاوہ بہت ساری باتیں ہیں، میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا. بہت سارے سائن ظاہر ہو چکے ہیں اور بہت سارے آنے والے ہیں. اور بینگ اے مسلم ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن تو ہماری ایک ہولی بک ہے. وہ تو بالکل ہم کیا بلکہ غیر مذہب اس کو مانتے ہیں بالکل کہ جو کچھ بھی ہے اس میں لکھا ہوا ہے وہ سچ ہے، اور جو لکھا ہے وہ ہوگا اور ہونا ہے. بالکل. اور وہ جو ابھی بتاتے ہیں کہ یہ ہونے والا قرآن مجید میں پہلے سے ہی موجود ہے، اور اس بات پہ وہ حیران بھی ہیں اس بات سے، اور اس کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں، اس کو ان مانتے لوگوں نے. ہیں. تو دیکھیے ہم تو، میں نے آپ کو ذرا سی ایک بات بتاؤں کہ ہم پیدا ہوئے، ہمارا نام ابا نے رکھ دیا محمد عارف نقوی، ہم مسلمان ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، شکر الحمدللہ. مگر دیکھیے یہاں تھوڑا سا میں ذکر کروں، میرا کافی باہر جو ہے نا میرا جو ملنا جلنا رہا کنورٹڈ مسلم. کنورٹڈ مسلم از مور نالجیبل دین دا بورن مسلم. میری جب ان سے انٹریکشن ہوا، میری بات چیت ہوئی، جی تو اس میں نے بولا کہ یار یہ تو بندہ باتیں جو کر رہا ہے، تو مجھے تو میں نے اپنا آپ سے وہی سیلف انالیسس والی بات پھر آ گئی، اپنا احتساب کیا، اپنا احتساب کیا. میں نے بولا یار اس کی تو نالج اتنی ہے کہ مجھے بھی نہیں پتا. کیوں کہ اس نے موازنہ کیا، اس نے موازنہ کیا، اس نے ترازو میں رکھی اپنی کرسچینٹی کو اور اسلام کو. تو اس کو پلہ جو اسلام کا بھاری لگا. جب بھاری لگا پھر وہ نکلا تحقیق کی طرف، تجدید کی طرف. پھر اس نے اس پہ ریسرچ کی، انگریزی میں جو بھی ہے اس نے ریسرچ کی. اس کے ریسرچ کے بعد وہ کنورٹڈ، وہ پھر مسلمان ہوا. اور وہ کنورٹڈ مسلم ایسا مسلمان ہوتا ہے کہ آپ اس سے مذہب کے بارے میں جو ہے نا اس کو ڈیفیٹ دینا اٹس ویری ڈیفیکلٹ انٹل اینڈ انلیس آپ کے پاس ٹھیک ٹھاک نالج ہونی چاہیے. جی بہت بہت اچھی آپ نے بات کی کہ مطلب وہاں جا کر آپ کو یہ احساس ہوا کہ جو مسلمان جو ہمارا مذہب ہے انہوں نے اس میں کتنی خوبیاں دیکھی جسے اس نے ایکسیپٹ کیا، انہیں قبول کیا. یہ ہمارے لیے آنر کی بات ہے اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں. اور لیکن وہ جو صفات یا جو خوبیاں مسلمانوں میں ہونی چاہیے وہ آہستہ آہستہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، وہ چیزیں آہستہ آہستہ ہمارے یہاں ختم ہوتی چلی جا رہی. کیا پیش کیجیے گا؟ اچھا یہ ایک تھوڑا سا اصل میں یہ ایک میری نظم ہے مشکل گھڑی. اس سے میں تھوڑا سا اس سے پہلے ایک واقعہ بتا دوں. مقصد واقعہ کیا ہے، یہ میرے تو خیر ایک دوست کے ساتھ ہوا. تو اس نے ای میل پہ لکھا، آپ کو پتا ہے آج کل تو بڑے مسائل ہیں رشتوں ہونے کے اور رشتے کے اور اس طرح، اور اسپیشلی جو یہ تو شروع سے لے کے ازل تک ہے کہ لڑکی کے رشتے میں ماں باپ ذرا کافی سینسیٹیو رہتے ہیں، چھان بین کرتے ہیں یہ وہ. شادی تو بظاہر تو خیر ایک جو کہا جاتا ہے کہ ایک جوا ہے، شادی تو بظاہر ایک کہا جاتا ہے کہ جوا ہے، وہ تو گیمبلنگ ہے. اب اس میں کیا نکلتا ہے، آپ کو نیگیٹو رزلٹ نکل رہا ہے، پازیٹیو نکل رہا ہے. تو میرے ایک دوست ہیں وہ بھی کپتان ہیں، مجھے انہوں نے ای میل کیا، ان کی بیٹی کی منگنی ہوئی تھی. جی تو منگنی میں کچھ تھوڑے سے ان کی کمپلیکیشنز آ گئیں. اس میں غلط فہمیاں بھی ہو جاتی ہیں اور کچھ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی باہمی ربط کی وجہ سے یا کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے. جی تو انہوں نے ہمارے سارے جو ہم لوگ ایک جہاز پہ ہوتے ہیں تو ایک دوسرے سے بات چیت کرتے رہتے ہیں ای میل پہ، اپنے دکھ درد کی بیان کرتے رہتے ہیں. پھر میں جو کچھ لکھانا کرتا ہوں وہ بھی اپنے جو کولیگز ہیں ان کو بھیجتا رہتا ہوں. تو وہ انہوں نے لکھا کہ یہ کچھ ایسا ہو گیا. تو سارے دوستوں نے بولا کہ بھائی اچھا چل ٹھیک ہے ہم دیکھتے ہیں کرتے ہیں. تو میں نے اس کو ایک نثری نظم میں بیان کرنے کی کوشش کی ان کو، اور وہ ان کو بڑی اچھی لگی. اور اس کے بعد اللہ کا شکر ہے، یہ تو خیر اللہ تعالیٰ نے کیا کہ ان کا معاملہ جو ہے نا وہ سلجھ گیا. تو پیش کروں میں مشکل گھڑی؟ جی 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 عطا کیجیے. سب سے پہلے سر کو سجدے میں گرانا ہے. واہ. سب سے پہلے سر کو سجدے میں گرانا ہے، اس مشکل گھڑی میں اللہ کو منانا ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. مکرر. ہاں. سب سے پہلے سر کو سجدے میں گرانا ہے،
سب سے پہلے سر کو سجدے میں گرانا ہے. اس مشکل گھڑی میں اللہ کو منانا ہے. اللہ کو منانا ہے. سبحان وہی ہے رازق, وہی ہے طالب, بلا شبہ, سمجھے. بلا شبہ. تو سب سے پہلے سر کو سجدے میں گرانا ہے. اس مشکل گھڑی میں اللہ کو منانا ہے. آزمائش کی اس گھڑی میں رموز آزمائش کو ہی آزمانا ہے. واہ. آزمائش کی اس گھڑی میں رموز آزمائش کو ہی آزمانا ہے. زندگی کے نشیب و فراز کو بتانا ہے اور دختر نیک اختر کو سمجھانا ہے. زندگی کے نشیب و فراز کو بتانا ہے اور دختر نیک اختر کو سمجھانا ہے. بھابھی کی عقل فہمی کو بھی آزمانا ہے. بھابھی کی عقل فہمی کو بھی آزمانا ہے اور اس کی روشنی میں خود کو بھی سمجھانا ہے. واہ واہ, انہی کی روشنی میں. واہ, بہت اچھے. بھابھی کی عقل فہمی کو بھی آزمانا ہے اور اس کی روشنی میں خود کو سمجھانا ہے. کیا بات ہے. دعاؤں میں آپ کے حق میں بہتری کے سبق کو دہرانا ہے. اب یہ ہے کہ یہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں کہ دعاؤں میں آپ کے حق میں بہتری کے سبق کو دہرانا ہے. یہی دعا گو نقش کا ترانہ ہے. یہی دعا گو نقش کا ترانہ ہے. تو یہ اس طرح میں نے جب ان کو لکھ کے پیش کی تو وہ بڑے مست, انہوں نے مجھے بڑا اپریسیشن والا بھیجا کہ یار اچھا عارف تم نے تو بڑا مست